یہ ہندوستان کی فتح کے بعد دلی میں تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد تھی۔ قطب مینار آج بھی ہمیں قطب الدین کی فتح کی یاد دلواتا ہے۔ قطب الدین ایبک تاریخ اسلام میں خاندانی غلام کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس خاندان کا نام قطب الدین سے لیا گیا ہے، جو قطب الدین اصل میں ایک غلام تھا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے، قطب الدین سے پہلے قطب الدین کا سردار شہاب الدین محمد غوری کی طرف سے دستبرداری کا خط مل گیا تھا، اور وہ ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے اقتدار پر آئے تھے۔ چنانچہ یہ محمد غوری کی خواہش تھی کہ قطب الدین نے ان کی جگہ لی، اور اس کا باضابطہ الحاق 24 جون 1206 میں ہوا۔ برصغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ جس نے دلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جو دلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوا، اس کو ترکستان سے خرید کر نیشے پور لے آیا تھا اور قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جس نے اس کو سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے کثیر رقم دے کر اسے خرید لیا تھا۔ شکل و صورت کبھی ہونے کے علاوہ اس کی ایک انگلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ قطب الدین نے اپنی مہارت سے سلطان شہاب الدین غوری کے دل پر جگہ بنا لی تھی۔ 1192 میں سلطان محمد غوری نے دلی اور اجمیر کو فتح کر کے قطب الدین کو ان کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس کے اگلے سال سلطان نے قنوج پر جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں قطب الدین ایبک نے اپنی وفاداری اور سپاہ گری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان نے اس کو اپنا فرمان فرزندی اور سفید ہاتھی عطا کیا۔ قطب الدین کا ستارہ چمکنے لگا اور اس کی فوجیں گجرات، راجپوتانہ، گنگا جمنا کے دوابانہ بہار اور بنگال میں خوشحالی کا پرچم لہراتی ہوئی داخل ہوئی۔ جب سلطان محمد غوری 15 مارچ 1206 کو جہلم کے قریب ککھروں کے ہاتھوں شہید ہوئے تو ایبک نے جون 1206 کو لاہور میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا تھا۔ سلطان محمد غوری گھوڑے پر سوار تھے۔ جب وہ نیچے گرنے لگے تو قطب الدین نے انہیں پکڑ کر گھوڑی سے گرنے سے بچا دیا، لیکن جنگ کے دوران سلطان محمد غوری کی وفات ہو گئی تھی۔ قطب الدین ایبک کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ راجپوت بھی اپنی جو پوری طاقت کے ساتھ قطب الدین ایبک کی حکومت کو گرانے میں لگے ہوئے تھے، اور دوسری طرف ہندو شرپسند بھی، لیکن ضرورت مندی اور بہادری کے ساتھ ساتھ قطب الدین نے دلی تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی، لیکن اسے غزنی چونکہ اس سلطنت کا گڑھ تھا، چنانچہ قطب الدین ایبک نے دلی فتح کرنے کے بعد لاہور میں مسلم عمارتیں قائم کرنا شروع کر دی تھی۔ غزنی کا علاقہ مسلم گڑھ سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہاں پہ بہت سارے مسلمانوں نے حکومت کی۔ مسلمان حکمران غزنی کو اپنا ایک گڑھ سمجھتے تھے۔ قطب الدین ایبک نے دلی فتح کرنے کے بعد لاہور میں جب مسلم عمارتیں قائم کرنا شروع کر دی، اور یہ عمارتیں آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں پھیل گئیں، اور ان عمارتوں میں دلی میں قطب مینار آج بھی ہمیں قطب الدین کی فتح کی یاد دلواتا ہے۔ پرتھوی راج کی موت کے بعد پرتھوی راج کے بھائی نے مسلمانوں کے ایک قلعے پر حملہ کر دیا تھا۔ اس قلعے کا سردار قطب الدین ایبک نے اپنے چھوٹے بھائی کو بنایا تھا۔ قطب الدین ایبک جو کہ غزنی میں موجود تھا، جب اسے اس قلعے کے حملے کا پتہ چلا، قطب الدین ایبک کو جب پتہ چلا کہ حملہ کرنے والا پرتھوی راج چوہان کا بھائی ہے اور مسلمانوں کے قلعے پر حملہ ہو چکا ہے، تو قطب الدین ایبک نے فوراً اپنا لشکر تیار کیا اور لشکر سمیت یہاں کا رخ کیا۔ لیکن قطب الدین ایبک کے آنے کے ڈر کی وجہ سے پرتھوی راج کے بھائی ہری راج چوہان کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور یوں ماضی کی طرح شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج چوہان کو جب شکست دی تھی، اسی طرح شہاب الدین غوری کے جانشین قطب الدین ایبک نے پرتھوی راج کے بھائی ہری راج چوہان کو بھی شکست دی تھی۔ پرتھوی راج چوہان کی سلطان شہاب الدین کے خلاف جنگ لڑنے کی کوشش تھی، لیکن ہم آپ کو پرتھوی راج چوہان اور شہاب الدین غوری اور غوری سلطنت کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ہندوستان میں مسلمان کی موجودگی کو ہندو مسلم تنازع اور دوسری جماعت کے لیے ایک برادری پر ظلم و ستم نظر آنے لگا۔ قطب الدین ایبک نے مسلم اور ہندوؤں کی تنظیم کے سربراہ سے بات کرتے ہوئے کہا، ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے اپنے مذہب کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو امن کے ساتھ حل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہندو مسلم پروپیگنڈا سے بچنے کی جو تجویز قطب الدین ایبک نے بتائی تھی، اس پر کچھ ہندو شرپسندوں نے نہ مانا اور قطب الدین ایبک کو ہر لحاظ سے نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ لیکن قطب الدین ایبک نے مسلم ثقافت کو فروغ دیا، نہ صرف اتنا بلکہ فن تعمیر آرٹ کے ذریعے مختلف قسم کی مساجد مدارس بھی قائم کروائی۔ حکومتی خزانے سے اس ہندوستان میں فن تعمیر کے ذریعے بننے والی عمارتیں قطب الدین کے دور سے ہی شروع ہوئی تھیں۔ قطب مینار بھی انہی کے دور حکومت میں تعمیر ہوا تھا۔ قطب الدین ایبک کی گورنی کا زمانہ فتوحات میں گزرا تھا۔ تخت پر بیٹھ کر اس نے امور سلطنت پر توجہ دی۔
اس کا زیادہ تر وقت اسلامی سلطنت کی امن و امان قائم رکھنے میں گزرا تھا۔ قطب الدین ایبک اسلامی عالموں کی بہت قدر کرتا تھا۔ قطب مینار سرخ اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ 1193 میں اسے تعمیر کیا گیا۔ اس کا نام قطب الدین کی نسبت سے رکھا گیا اور اس قطب مینار کمپلیکس میں قوت اسلام مسجد، علاء الدین خلجی کا مقبرہ، قطب آئرن پلر، علائی دروازہ، ایام زامن کا مقبرہ، التمش کا مقبرہ، لالٹین جیسا پلر، ادھورا علائی مینار موجود ہے۔ قطب الدین ایبک نے بہت سارے مسلمان حکمرانوں کی قبروں کو بھی دوبارہ سے تعمیر کروایا تھا۔ ان پرانی قبروں کی خستہ حالت دیکھ کر قطب الدین ایبک نے ان قبروں کو پھر سے تعمیر کروانے کا حکم دیا تھا۔ قوت اسلام مسجد ہندوستان کے دارالحکومت دلی میں عہد خاندان غلامہ کی طرف سے ایک عظیم یادگار ہے جس کا قطب مینار عالمی شہرت کا حامل ہے۔ یہ قطب الدین ایبک کے دور کی تعمیرات میں سے سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ یہ ہندوستان کی فتح کے بعد دلی میں تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد تھی۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1190 کی دہائی میں ہوا تھا۔ 13ویں صدی میں التمش کے دور حکومت میں اس میں توسیع کر کے اس کے حصہ کو 3 گنا زیادہ بڑا کیا گیا۔ ایک دفعہ شہاب الدین نے ایک رات جشن کی محفل منعقد کی۔ اس محفل میں سلطان کے قریب ترین امراء اور درباری شامل تھے جنہیں اس نے انعام و کرام سے سرفراز کیا تھا۔ سب سے زیادہ بیش و قیمتی انعام قطب الدین کو ملا تھا۔ قطب الدین نے اپنے حصے کا شاہی انعام فراشوں اور شاہی خدمتگاروں کو بخش دیا تھا۔ اس کی سخاوت کی خبر جب شہاب الدین غوری تک پہنچی تو قطب الدین ایبک کی دریا دلی اور فیاضی سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے قطب الدین ایبک کو درباری سے ترقی دے کر امراء میں شامل کر دیا۔ اس کی جگہ شاہی تخت کے عین سامنے مقرر کی۔ اپنی فیاضی اور سخاوت کی وجہ سے تاریخ نے انہیں لخ بخش یا لخ دتا کے نام سے مشہور کر دیا۔ اصل میں لخ بخش نام سلطان شہاب الدین غوری کے منہ سے نکلا تھا۔ جب سلطان شہاب الدین غوری کو اس کی سخاوت کا پتہ چلا تو شہاب الدین غوری نے اسے لخ بخش کا لقب دیا تھا۔ تاریخ میں آج بھی لخ بخش یا لخ داتا کے نام سے مشہور ہیں۔ نومبر 1210 میں لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر قطب الدین ایبک کی وفات ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا مقبرہ ان کے اپنے ہی گھر پہ بنایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ ہی پولو کھیلا کرتے تھے۔ پولو ایک گیم ہے جیسے ہاکی کی گیم کھیلی جاتی ہے، اسی طرح پولو کی گیم کھیلی جاتی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ پولو کی گیم گھوڑے پر بیٹھ کر کھیلی جاتی ہے اور ان کا مقبرہ آج لاہور انارکلی کے کونے میں واقع ہے۔ یہ مقبرہ وقت اور حالات کے ہاتھوں برباد ہوتا ہوا یہاں تک کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ایک سکھ کی ملکیت میں رہا۔ انگریزوں کے دور میں یہ مقبرہ خستہ حالی کی منہ بولتی تصویر تھی۔ قیام پاکستان کے بعد ایوب خان کے دور میں حفیظ جلندری نے ان سے گزارش کی کہ اسلام کے مقبرہ کی مرمت اور تزئین و آرائش کا بندوبست کروایا جائے۔ صدر پاکستان نے ان کی درخواست قبول کی اور آج یہ مقبرہ مجاہد اسلام کی شان و شوکت سنبھالے کھڑا ہے۔ لیکن جس طرح ان کا مقبرہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے ان کے مقبرے کے بارے میں یا ان کی خصوصیات کے بارے میں۔ ان کا مقبرہ لاہور میں ایک تنگ گلی میں قائم ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے مقبرے پہ سنگ مرمر اور بہت سارے قیمتی پتھرات جواہرات لگائے گئے تھے، لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ان پتھروں کو چوری کیا گیا تھا اور اسی دور میں مسلمان اسلام مجاہد کی قبروں کو مخصوص کیا گیا تھا اور یہ مخصوص ہوتے ہوئے اتنے مخصوص ہو گئے کہ آج ان کی پہچان ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو ان جیسے اور ان کے سردار شہاب الدین غوری جیسے اور بھی لیڈر عطا فرمائے۔